دنیاوی اور ایک وہ جو دنیاوی بھی ہوتے ہیں اخروی بھی ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو صرف اخروی ہوتے ہیں. تو ایک وہ شہید ہوتا ہے جو میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے، اس کا حکم تو یہ ہے کہ وہ غسل اور کفن نہیں دیا جاتا اس کو. اور ایک وہ جو صرف آخرت کے لحاظ سے ہوگا، دنیا میں شہادت کے احکام جاری نہیں ہوں گے. تو یہ جو وباؤں سے لوگ مرتے ہیں مسلمان، یہ دنیاوی لحاظ سے شہید نہیں ہیں، اخروی لحاظ سے ہیں، یعنی دنیا میں ان پہ شہادت کے احکام جاری نہیں ہوں گے، غسل کفن وغیرہ ان کو دیا جائے گا. نماز میں شک کی بنا پر صورتیں دہرانا. جب میں نماز میں کوئی صورت پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ میں نے صحیح نہیں پڑھا، چنانچہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں. کیا اس طرح سے نماز ہو جاتی ہے؟ طارق صاحب انڈیا سے. اس طرح سے نماز تو ہو جائے گی لیکن دماغ آپ کا خراب ہو جائے گا، اس لیے آپ یہ کام نہ کیا کریں، صورتوں کو ریپیٹ نہ کیا کریں. یہ پاگل ہو جاتا ہے انسان ایسی حرکتوں سے. ایک صورت ایک دفعہ پڑھیں اور آگے چلیں. پھر ہم ساتھ نہیں رہ پا رہے، یہ الفاظ کہنے سے طلاق کا حکم. محمد سعد احمد انڈیا سے. میری اپنی بیوی سے لڑائی ہو رہی تھی، اس میں میں نے کہا کہ اپنی امی سے بات کرو، اب ہم ساتھ نہیں رہ پا رہے. میری نیت یہ تھی کہ تم اپنی امی سے بات کرو اور میں اپنی امی سے بات کروں گا تاکہ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں. کیا اس سے طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں؟ نہیں بھائی، ایسے الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی ہے. تو صبح شام میاں بیوی ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے کیوں شادی کی آپس میں. اوبر بائک پر خواتین کی رائڈ لینا کیسا ہے؟ میں اوبر بائک چلاتا ہوں، اس میں کبھی خواتین بھی بیٹھ جاتی ہیں، کیا انہیں بٹھانا جائز ہوگا یا نہیں؟ محمد ساجد. بالکل جائز نہیں ہے. اس طرح عورت کا، لڑکی کا، نامحرم کا جسم کے ساتھ چپک کے بیٹھنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ آپ کہہ سکتے ہیں وہ تھوڑا سا چپک کے نہیں بیٹھتی، تو ابھی چپک کے نہیں بیٹھ رہی، کل تھوڑی غیرت اور ختم ہوگی تو بالکل ہی چپک کے بیٹھنا شروع ہو جائیں گی. یہ بالکل بے شرمی کی بات ہے، اس کی بالکل اسلام میں اجازت نہیں ہے. سنت کی آخری 2 رکعتوں میں سورت ملانے کا حکم. سنت نماز کی آخری 2 رکعتوں میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا ضروری ہے یا صرف سورہ فاتحہ پڑھ لینا کافی ہے؟ راشد انڈیا سے. بھائی فرائض میں تو آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھ لینا کافی ہے، لیکن سنتوں میں آخری 2 رکعتوں میں آپ کو سورت بھی ملانی پڑے گی. بائیں ہاتھ سے لکھنا اور کھانا کھانا. اگر کسی کا دائیں ہاتھ صحیح سلامت ہے لیکن پھر بھی وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے اور لکھتا ہے تو کیا وہ گنہگار ہوگا یا نہیں؟ سلطان احمد انڈیا سے. دائیں ہاتھ سے چیزیں لکھنا شاعر اسلام میں سے اگر کسی کو دونوں اختیار ہیں، وہ آرام سے دائیں ہاتھ سے لکھ بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے بائیں ہاتھ سے کام کرنا جائز نہیں ہے، خاص طور پہ کھانا کھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، آپ نے ان کو منع کیا، انہوں نے کہا میں معذور ہوں یا کچھ ایسی بات کہی، تو آپ نے فرمایا کبر کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہے، تو وہ ان کا ہاتھ ہی شل ہو گیا. صحابہ کرام سے اگر کوئی خطا ہوتی تھی تو اللہ دنیا میں یہ سزا دے دیتے تھے ان کو. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کھانا کھانا تو بہرحال کسی صورت میں جائز نہیں، اور الٹے ہاتھ سے لکھنا بھی بے برکتی کا ذریعہ ہے. آپ چینج کریں اپنا ہاتھ، اور اگر لیفٹ ہینڈر ہیں پیدائشی طور پر ممکن نہیں رہا پھر مجبوری تو ایک الگ بات ہے. کرونا وائرس کی میت کو کیسے غسل دیں؟ کرونا وائرس کی میت کو غسل دینا ضروری ہوگا یا نہیں؟ محمد عمران یو پی سے. جی ہاں، غسل دینا ضروری ہے. حکومت پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ اس کے لیے غسل کا کوئی انتظام کریں. اگر غسل دینے ہی نہ دیں کسی بھی صورت میں تو میں اس پہ ایک تفصیلی کلپ ریکارڈ کرا چکا ہوں، آپ سرچ کر لیں، وہ بیان مل جائے گا آپ کو. درسی کتابوں میں تصویر ہو تو کیا کریں؟ میرے گھر میں کتابیں ہیں جو میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں، اس میں تصویریں بھی بنی ہوتی ہیں، کیا میں ان کو ڈھک کر رکھوں یا کسی بھی طرح رکھ سکتا ہوں؟ کیونکہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے تو فرشتے نہیں آتے. ارقم علی گڑھ سے. ارقم بھائی آپ ایسا کریں کہ جو تصویریں چہرے کی تصویریں ہیں ان کو کسی مارکر سے مسک کر دیں، اور ویسے بھی تصویر اگر چھپی ہوئی ہوگی تو پھر وہ کالعدم ہی ہوتی ہے. کتاب جب بند ہوگی تو وہ فرشتوں کے آنے سے رکاوٹ کا ذریعہ نہیں بنے گی، لیکن پھر بھی آپ احتیاط کیا کریں. تصویروں کو مسح کرنا واجب ہے. جہاں جاندار کی تصویر چہرے کی نظر آئی تو بہتر ہے کہ آپ اس کو اپنے پین سے ریموو کر دیں. کیا کسی کے پاس سونے کی موجودگی میں زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ جیسے کہ آج کل ہر گھر میں 1 تولہ 2 تولہ سونا موجود ہوتا ہے، کوئی بیوہ یا غریب ہی کیوں نہ ہو اور اس کا گزارا بھی مشکل سے ہو رہا ہوتا ہے، نیز آج کل کورونا کی حالت میں بھی کام نہیں ہے، تو کیا ایسی حالت میں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ محمد فرحان دمام سے. بھائی جس گھر میں سونا ہے تو سونے کی ویلیو 1 لاکھ تک پہنچتی ہے، اور اس کے ساتھ لوگوں کے پاس کچھ پیسے بھی ہوتے ہی ہیں، 10-15 روپے تو ہوں گے ہی، پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے اس کے لیے. اب لوگ یہ کہتے ہیں سونا ہے بیچارہ کیا کرے، بیچارہ سونا بیچ کے اپنی ضرورت پوری کرے، پھر جب ختم ہو جائے تو پھر لوگوں سے پیسے لے. سونا تو لوگ رکھتے ہیں آڑے وقت کے لیے ہے نا. اب یہ عجیب بات ہے کہ آپ کسی سے کہیں تم سونا بیچ دو تو میں زکوٰۃ دوں گا تمہیں، تو کہتے ہیں سونا تو میں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو بھائی آڑا وقت تو آ گیا نا، یہ آڑا وقت ہی چل رہا ہے آج کل. تو ایسے آڑے وقت میں پہلے اپنی ضرورت پوری کریں سونا بیچ کے، پھر جب وہ ختم ہو جائے گا پھر آپ محتاج ہوں گے. جب تک آپ کے پاس اپنی چیزیں ہیں تو آپ کو زکوٰۃ لینا کہاں سے جائز ہو گیا؟
زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہے لوگ؟ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے؟ کیا صرف کیش پر ہوتی ہے یا گاڑی وغیرہ جو استعمال ہو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ کیش پر فرض تو ہوتی ہے، استعمال کی گاڑی پہ نہیں ہوتی۔ اور میرا یوٹیوب پہ آڈیو بیان ہے زکوٰۃ کے مسائل، وہ آپ سن لیں۔ زکوٰۃ کے مسائل مفتی طارق مسعود لکھ کے سرچ کریں گے، پورا بیان آ جائے گا۔ نیند کی وجہ سے نماز قضا ہو جانا، اگر نیند کی وجہ سے کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس کا گناہ تو نہیں ہوگا ظاہر شاہ 4 صدہ سے۔ بھائی اگر آپ کی نیت اٹھنے کی تھی پھر بھی آنکھ نہیں کھلی تو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کے بس میں جو تھا وہ اس نے کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ من نام عن صلاته او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها او استيقظه كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی نماز پڑھنا بھول جائے یا سو جائے، نیند آ جائے، اس کو پتہ ہی نہ چلے نماز کا، تو جب وہ اٹھے اسی وقت پڑھ لے، فإن ذلك وقتها، یہی پھر اس کا وقت ہے۔ تو آپ کی نیند کی وجہ سے نماز اگر قضا ہو جائے تو جب آنکھ کھلے فوراً پڑھ لیں، لیکن فجر فوراً پڑھنا جائز نہیں ہے، جب تک مکروہ وقت گزر نہیں جاتا اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں فرق، اگر سنت غیر مؤکدہ میں پہلے قعدہ میں درود اور دعا نہ پڑھی جائے، نیز تیسری رکعت میں بھی ثنا نہ پڑھی جائے تو نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ بنت آدم کراچی سے، جی ہاں ادا ہو جائے گی۔ اچھا بھائی، بینک کے گارڈ کی تنخواہ کا حکم، اگر کوئی شخص بینک میں گارڈ ہے تو اس کی تنخواہ حلال ہے یا حرام؟ اوکاشا متین اٹک سے۔ بینک میں جو لوگ صرف چوکیداری کا کام کر رہے ہیں، یعنی کوئی شخص بینک میں گارڈ ہے، ہاں چوکیداری کا کام اگر کر رہے ہیں تو اس کی تنخواہ کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، اس پہ میں کافی ڈیٹیل سے کلپ ریکارڈ کرا چکا ہوں۔ گنجائش ہے اس کی تنخواہ کو ہم حرام، بعض علماء کہتے ہیں نہیں کہہ سکتے، میں نے دونوں کے دلائل دیے تھے، کلپ تفصیل سے ریکارڈ کروایا تھا، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ بہتر یہی ہے کہ کوئی اور جاب تلاش کرے، نہیں ملتی تو یہ بھی جائز ہے، گنجائش ہے اس کی بھی، تنخواہ لے سکتا ہے، لیکن بہرحال کراہت ہے اس میں۔